انتہائی قابل احترام علماء کرام، طالبین حق، اور منزل عشق کے سچے راہیوں، حسب معمول آج پھر حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا ایک سلسلہ جو تواتر سے جاری ہے، اس کا ایک قطرہ یا ایک چمک کا ایک ذرہ یا فیضان کے سورج کی ایک کرن آپ کے سامنے شوق محبت میں غلبہ و ازدیاد کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، مومن کا دل شیشے کی طرح ہے، اور دنیاوی شیشہ جو ہے، اس کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو، چھوٹا ہو شیشہ یا بڑا، تو اگر چہرہ دھندلا سا نظر آئے تو اس پر کپڑا پھیرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ چہرہ صاف نظر نہ آئے تو شیشہ رگڑتے ہیں، یہ خیال نہیں آتا کہ کہیں میرے چہرے میں گڑبڑ تو نہیں، اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ جناب رومی نے عشق کا جھاڑو لیا، دلوں پہ پھیرنا شروع کر دیا، تاکہ جب مومن کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل کے شیشے پر جس کی نظر پڑے تو اس دل والے کی عظمت و قدر جاننے کے علاوہ اپنی کیفیت بھی معلوم کر لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ان مبارک شیشوں میں سے آج پھر ایک شیشے کو وہ سامنے لا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ رحمتیں جن کے تلاش میں رہتی ہیں اور اس انتظار میں ہوتی ہیں رحمتیں کہ یہ بولیں تو ہم برسیں، یہ دیکھیں تو ہم نچھاور ہوں، اور فرشتے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ چلیں تو معیت اور سفر میں رفاقت کی سعادت ہو۔ یہ مقبول لوگ، یہ محبوب لوگ، یہ طالب بھی اور مطلوب بھی، یہ محب بھی اور محبوب بھی، ان کی ایک پوری جماعت ہے۔ اور اس ساری جماعت کو اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ سارے ایمان والوں غور سے سننا، یہ جماعت جن کے تعاقب میں رحمت رہتی ہے، یہ انہیں صرف ایک جماعت نہ سمجھنا بلکہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ عام ٹوٹتی پھوٹتی جماعتیں، ان میں سے یہ ایک جماعت نہیں، یہ میری جماعت ہے۔ اور جو جماعت بناتا ہے وہ جماعت کا سربراہ ہوتا ہے، باقی چن چن کے اپنی جماعت کو ترتیب دیتا ہے۔
یہ بھی میرے کام آئے گا، یہ بھی میرے کام آئے گا، یہ میرے مقصد کو سمجھتا ہے، یہ میرا مطلب آگے پہنچا سکتا ہے، یہ میرا پروگرام آگے پھیلا سکتا ہے، یہ خود چنتا ہے۔ اس کی ذہانت دیکھ کر، اس کی نظر، دماغ، سوچ و فکر کا معیار دیکھ کر وہ آدمی چنتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ میرا پروگرام آگے تقسیم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ تو پھر اس کا وہ خود اس جماعت کا وہ نام تجویز کرتا ہے۔ اس نام کے اندر اس قائد کے کام کی چمک ہوتی ہے کہ نام دیکھتے جاؤ، کام سمجھتے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بندے چن کر جب گروہ بنایا تو اس کا نام رکھا حزب اللہ، اور پھر اعلان فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے، جتنا مرضی زور لگاؤ، جتنی مرضی تدبیریں کرو، جتنی مرضی مخالفت کرو، تم طوفان بدتمیزی اٹھاؤ، میری جماعت ہے، اور اس جماعت کے متعلق میرا فیصلہ سن لو کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جماعت میری ہی غالب ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ میری جماعت، آپ لوگ دنیا والوں تم جماعت بن کر آتے ہو، اور میری جماعت کا ایک فرد مقابلے میں آتا ہے تو پوری کی پوری دنیا کا وہ مزاج بدل کے رکھ دیتا ہے، ان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ آتے ہو کسی اور رنگ میں، جاتے ہو کسی اور حال میں۔ یہ اس ایک آدمی کا یہ حال ہے، اور اگر ساری جماعت ٹوٹ پڑے تو کیا کرو گے تم؟ یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو پتھروں کو زبان دیتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ہواؤں کے رخ پھیرتی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جن کا حکم دریاؤں پر چلتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کا حکم جانوروں پر چلتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کا حکم پہاڑوں پر چلتا ہے۔ اور اسی جماعت میں سے ایک فرد جناب رومی کہتے ہیں کہ ساری جماعت کو کیا تعارف کراتے ہوئے میں آج ایک ہی فرد کا تعارف کرانے لگا ہوں، جو ایک فرد ہے اس جند اللہ میں سے، جو ایک فرد ہے اس حزب اللہ میں سے، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے بشر حافی۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے بشر حافی۔ بشر بشارت سے ہے، بہت سے اس کے ترجمے، میں دور نہیں جاؤں گا، لیکن حافی ننگے پاؤں والا، بشر حافی ننگے پاؤں والا، بشارتیں دینے والا، بشارتیں لینے والا، ذو بشرا انسانی لباس والا، بندہ تیرا اور تیری جماعت کا ایک فرد، اللہ کریم وہ بھی ننگے پاؤں، کچھ تو پاؤں میں پہنایا ہوتا۔ اللہ غنی، یہی کمال ہے کہ ان کے سر پہ مختصر سی ٹوپی، کمال یہ ہے کہ ان کے سر پہ رکھی ہوئی معمولی سی ٹوپی کے سامنے شاہی تاج آ کے جھکتا ہے۔ اور ان کے لباس کے سامنے وبائیں دور ہوتی ہیں، شفائیں لپک کے آتی ہیں، مصائب چلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم ان کا ننگا پاؤں دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو معلوم کرو کہ اس ننگے پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دنیا والو تم ننگے پاؤں چلو تو زمین دیکھ دیکھ کے چلو
اور پاؤں سنبھال کے رکھو، کہیں کانٹا نہ ہو، کہیں سنگریزہ نہ ہو، کہیں غلاظت نہ ہو، اور کہیں ناپاک چیز نہ ہو، کہیں پانی نہ ہو، کہیں کیچڑ نہ ہو، کہیں پاؤں کے تلوے کو نقصان دینے والی، اذیت پہنچانے والی کوئی نوکدار شے نہ ہو، پاؤں سنبھال کے رکھتے ہو، اور وہ بھی ننگے پاؤں ہے نا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جب وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو ہوائیں کیا کرتی تھیں، زمین کا عالم کیا ہوتا تھا؟ یہ بھی بتاؤں کہ وہ شاہی لباس پہن کے چلتے تھے، اپنے دور کے وہ بادشاہ تھے، شاہی لباس پہن کے چلتے تھے، ہزاروں درہم کا جوتا ہوتا تھا، ہزاروں درہم کا لباس ہوتا تھا۔ زمین پر چلنے لگے تو ایک جگہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ جناب رومی وہ سارے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد تو جو وہ اپنے مزاج اور ان کی عالی مرتبت حیثیت کو سامنے رکھ کر جو ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ پڑھ کے سناؤں تو پھر آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، بشر حافی را مبشر شد ادب، بشر حافی را مبشر شد ادب، سر نہاد اندر بیابان طلب، سر نہاد اندر بیابان طلب، بشر حافی ادب نے ان کو بشارت دی، بشر حافی ادب نے ان کو بشارت دی، اور اس بشارت کے بعد سر نہاد اندر بیابان طلب، وہ راہ طلب میں انہوں نے کمر ہمت باندھ کے قدم رکھا، چل نکلے راہ طلب میں، بیابان طلب میں۔ یہ جو منزلیں طے ہوتی ہیں، بیابان طے ہوتے ہیں، یہ دشت و جبل طے ہوتے ہیں، یہ کوہ و چمن چھوڑے جاتے ہیں، دریا و صحرا کو عبور کیا جاتا ہے، راہ طلب میں کوئی ایک محبوب کی محبت کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کو نظر سے ہٹا کر اس ایک کی جستجو میں قدم بقدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرماتے یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ فرمایا ادب سے ملا، ادب سے۔ کس کا ادب کیا؟ کس کا ادب کیا؟ ابھی تو مطلوب متعین بھی نہیں تھا، ابھی تو مقصد ظاہر بھی نہیں تھا، ابھی تو تیر محبت چوبا بھی نہیں تھا، ابھی تو سوزش سے عشق نے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو آتش عشق کی لپک لو اس طرف نگہبان بھی نہ دیکھا بھی نہیں اس نے، تو پھر یہ کیسے اس بیابان طلب میں آئے؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے شاہی طمطراق میں، شاہی لباس میں، تو زمین پر ایک ٹکڑا دیکھا کاغذ کا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے دیکھنے لگے، جھکے، اٹھایا، پھونک ماری، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہیں جانے کا قصد تھا، ارادہ بدل گیا، دور جانے کا ارادہ بدل کے پھر اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچے، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر 3 ایک ذاتی اور 2 صفاتی نام محفوظ منقش مرکوز موجود تھے، ان کو معطر کیا، خوشبو لگائی، سجایا،
اور مخصوص طریقے سے اس کو ایک جگہ رکھا اور بالا خانے پر اس کو سجا کے رکھا، واپس پلٹ آئے۔ بس خیال آیا کہ اللہ رب العالمین کے اس پاک نام کو جس محبت سے میں نے رکھا ہے، میرا رب میرے اس عمل کو دل میں خیال آیا کہ اسے قبول کر لے، میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے۔ جو ہی وہ کاغذ پر اس میں پاک اور صفاتی نام دیکھے اور سجا بسا کے رکھا، دل کا دروازہ کھل گیا۔ دل کا دروازہ کھل گیا، آواز آئی، میرے نام کی تعظیم کرنے والے، میرے نام کی تعظیم کرنے والے، اب کائنات تیرا مقام جانے یا نہ جانے مگر تیرا احترام ضرور کرے گی، اور میرے نام کو زمین پر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بالا خانے میں سب سے اونچی جگہ رکھ کے تم اظہار محبت کر رہے تھے، میں بھی عام فنا کی دنیا سے تیرا نام، تیری حیثیت اٹھا کر مقام بقا پر لے آیا ہوں۔ تو نے پستی سے میرا نام اٹھایا، میں نے ہستی نیستی کے تقاضوں سے ہٹا کے اس خاکدان فنا سے میں نے بھی تمہیں اٹھا کے اس فانی ہستی سے ہٹا کر مقام بقا پہ تجھے رکھ دیا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خوبصورت آواز والا قاری قرآن عظیم پڑھ رہا تھا، تو جب اس آیت پر سے وہ قاری صاحب گزرے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں کھڑے ہو گئے اور پاؤں سے جوتا نکال دیا۔ وہیں کھڑے ہوئے، پاؤں سے جوتا نکالا۔ لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے محبوب نے، میرے معبود نے، میرے رب نے، کائنات کے خالق نے جب یہ فرش بچھایا تو ہمیں کب یہ بات سوچتی ہے کہ اپنے مالک کے بچھائے ہوئے فرش پر ہم جوتا لے کے چلیں؟ اس لیے میرے رب نے جو فرش بچھایا ہے میں اس پر اب جوتا لے کے نہیں چلوں گا۔ ادھر ان کے پاؤں سے جوتا نکلا، ادھر رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ ہوا کو کہہ دو کہ بشر حافی نے میرے فرش کی تعظیم پر اپنے جوتے اتاریں، یاد رکھنا جدھر یہ جائیں فرش اتنا صاف رکھنا کہ ان کا پاؤں میلا نہ ہونے پائے۔ یہ جدھر جائیں میرے پیارے کا پاؤں میلا نہ ہو۔ میرے فرش کی تعظیم کرنے والے تیرے وجود کا احترام کیوں نہ ہو؟ تو غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرا لقب حافی ہوگا۔ غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرا لقب حافی ہوگا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو۔ وہ جب تک رہے سارا وطن بغداد کا صبح نماز کے وقت ہوائیں چلتی، سارا شہر صاف ہو جاتا، اور صحراؤں کی طرف جاتے گلیاں، شہر، صحرا
صاف کر دیے جاتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک راستے کی ایک کونے میں کسی پرندے نے گزرتے ہوئے بیٹھ کر دی۔ تو کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حیرت ہے مجھے کہ آج کتنے سالوں کے بعد میں نے آج اس تنگ راستے سے گزرتے ہوئے میں نے پرندے کی بیٹھ دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے بیٹھ دیکھی ہے۔ پرندے کی؟ واقعی دیکھی ہے تو نے؟ ہاں واقعی دیکھی۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ پوچھنے لگا پرندے نے بیٹ کر دی اور آپ انا للہ پڑھ کے رونے لگے، یہ کیا قیامت ہے؟ اس نے کہا ارے تم سمجھے نہیں، آج پرندے کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ بیٹ کرے؟ اس لیے یہ ہوئی کہ بشر آفی نہیں ہے، اس لیے کہ بشر آفی نہیں، وہ چلے گئے۔ پتہ کرو، پتہ چلا کہ بشر آفی دیدار حق کی مستیوں میں ڈوب کر دنیا چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ، بشر حافی را مبشر شد ادب سر نہاد اندر بیا بانے طلب۔ اس ادب نے بشر حافی کو کہاں پہنچایا؟ مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، اور بشارت کسی نعمت پر دی جاتی ہے، اور ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت دنیاوی اعتبار سے دولت ہے، پھر تاج ہے، پھر راج ہے، حکومت ہے، مگر زبان تصوف میں سب سے بڑی دولت وصال یار ہے، سب سے بڑی دولت جمال یار ہے، سب سے بڑی دولت قرب محبوب ہے، اور سب سے بڑی دولت کیفیات دیدار میں متکیف ہونا، محو ہونا، اور اس نشے میں رقص کرنا۔ اس سے بڑی دولت ایک طالب کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ بشارت کس نے دی؟ ادب نے دی۔ جب ادب نے بشارت دی تو راہ طلب میں نکلے، اور جب پختہ ارادے سے آدمی راہ طلب میں نکلے تو محبوب منزل نزدیک کر دیتا۔ محبوب اس لیے فرمایا نا کہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ذرا چلو تو صحیح نا، پھر دیکھو تمہیں منزل ملتی ہے کہ نہیں۔ ذرا چلو تو، طلب کرو پیار سے، کوشش کرو عشق سے، مجھے ملنے قدم اٹھاؤ محبت سے۔ لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اس راہ محبت میں چلتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں آزاد کر کے منزل قریب کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے لنہدینہم سبلنا، راستہ ایک نہیں، راستے کئی ہیں جو اس بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ ان راستوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ فاروق اعظم کا راستہ ہے، یہ عثمان ذی النورین کا راستہ ہے، یہ صدیق اکبر کا راستہ ہے، یہ علی المرتضیٰ کا راستہ ہے، یہ حضرت عثمان کا راستہ ہے، یہ بلال کا راستہ ہے، یہ حسنین سبتین کا راستہ ہے۔ اور یہ راستے کہاں؟ آگے نکلو، یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ داؤد طائی کا راستہ ہے، یہ امام اعظم کا راستہ ہے، یہ امام شافعی کا راستہ ہے، یہ امام مالک کا راستہ ہے، یہ احمد بن حنبل کا راستہ ہے، یہ غوث اعظم کا راستہ ہے، یہ معین الدین اجمیری کا رشتہ ہے، یہ شاہ نقشبند کا راستہ ہے، یہ شہاب الدین سہروردی کا راستہ ہے، اور یہ نہدینہم سبلنا بورڈ لگا ہوگا، یہ نقشبندی راستہ ہے، یہ قادری راستہ ہے، یہ چشتی راستہ ہے، یہ سہروردی راستہ ہے۔ آؤ منزل ایک ہے، راستے مختلف ہیں، منزل ایک ہے، مختلف ہیں راستے۔ عزیزان گرامی، راستے مختلف۔ یہاں تھوڑی سی بات کر دوں، وہ ایک ہے، راستہ ایک چاہیے، وہ ایک ہے، راستہ بھی ایک چاہیے۔ راستے مختلف کیوں ہوئے؟ تو جواب یہ دیتا ہے، عشق جواب دیتا ہے، حقیقت جواب دیتی ہے، کیفیت جواب دیتی ہے، عرفان جواب دیتا ہے، ایمان جواب دیتا ہے۔ کامیاب لوگ جواب دیتے ہیں واقعی وہ ایک ہے، راستہ بھی ایک ہونا چاہیے، مگر سمجھتے نہیں ہو مشرقیوں کا مزاج ہو رہا ہے، غربیوں کا مزاج ہو رہا ہے، جنوبیوں کا مزاج ہو رہا ہے، شمالیوں کا مزاج ہو رہا ہے، عربوں کا مزاج ہو رہا ہے،
غرب والوں اہل مغرب کا مزاج اور ہے، اجمیوں کا مزاج اور ہے، عربوں کا مزاج اور ہے، ہر علاقے کا مزاج اپنا اپنا ہے۔ کوئی کس مزاج سے یاد کرتا ہے، کوئی کس اعتبار سے یاد کرتا ہے، کوئی کن اداؤں سے یاد کرتا ہے، ہر ایک کو اپنی اداؤں کے ساتھ تسکین چاہیے۔ میں نے راستہ ہی وہ دے دیا کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق آئے اور مجھے پائے۔ اس لیے چشتیوں میں خانہ کھولو، نقشبندیوں جھنڈا گاڑو اور اعلان کرو، اور قادریوں جام چھلکاؤ، کھولو میں خانہ، اور سوروردیوں بہت جھکا کے وقت گزارا، اب نگاہ اٹھا کے لوگوں کو منزل پہ تھاؤ۔ یہ ہے وہ پیار کے راستے۔ اس لیے فرمایا جاہدوا فینا، ہماری طرف کوشش کر کے دوڑتے ہوئے آؤ، ہم ہی تمہیں رہنمائی کریں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں ضرور ضرور اپنے راستوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو کس کس کو کہا کہ تیرا یہ راستہ ہے، تیرا وہ راستہ ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ مغربیوں تم اس راستے میں آنا، شرقیوں تم اس راستے میں آنا، جنوبیوں تم اس راستے میں آنا؟ فرمایا یہ سبلنا اس لیے کہا ہے کہ مزاج صدیق اکبر کا اور ہے، فاروق کا اور ہے، عثمان کا اور ہے، علی کا اور ہے، حسنین کا اور ہے، بلال کا اور ہے، ابو ذر غفاری کا اور ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ علیحدہ مزاج ہے تو ان سارے مزاجوں کو اکٹھا کیا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اسی کا نام ہے سبلنا۔ یہی سبلنا۔ آگے آگے آئمہ اولیاء کرام، یہ دنیا میں یہ راہ حق پر پہنچانے والے اللہ کے راستے ہیں، اللہ کے راستے۔ اس لیے حکم ہوا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اللہ کے راستے ہیں سارے۔ تو جناب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی جو جماعت ہے، اس جماعت ایک کامیاب ممتاز فرد ہے، اور اس فرد کا بشر حافی ارے کمال ہے۔ جوتا اتارے تو ہوائیں دوڑ پڑیں کہ پاؤں ننگا نہ ہو، اور وہ جھاڑو مارنا شروع کر دے۔ اور صبح ابھی فجر ہوئی نہیں، اٹھے نہیں کہ راستے اور گلیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ وہ جس طرح رخ کریں تو ہوا کو حکم ہے، کس ہوا کو یہ بھی حکم ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ ان کو دیکھ کے راستے صاف نہ کرنا، میرا بشر حافی نہ جانے کس راستے گزرے گا، لہذا سارا شہر صاف کرو۔ یہ نہیں پتا کس راستے گزرے گا، وہ سارا شہر صاف کرو، جدھر مرضی جائے ہر گلی ہر راستہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے۔ یہی ان کے ایثار محبت عقیدت پیار کا بدلہ ہے۔ حضرات ایک شریف انسان وہ جب کسی کو اپنی اتباع میں یا اپنی محبت میں کمال ایثار اور تابعداری دیکھے تو وہ معاوضہ دینے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اس کو نواز دوں، اس کی محبت، اس کا ایثار، اس کا پیار، اس کی تابعداری، اس کی رفتار، اس کی گفتار این میری مرضی کا معیار ہے یہ، تو میں کیوں نہ نوازوں؟ بندہ ہو کر نوازنے کے لیے تیار ہو جائے تو ساری کائنات کا مالک جس کی مہربانیوں کی انتہا نہیں، وہ کس طرح بدلہ دینے پر اس کی رحمت پر بے قرار نہیں ہوگی؟ جب بھی بعض کہتے ہیں مسئلہ بھی ہے کہ جنت کی طلب کرو، بعض کہتے ہیں جنت کی طلب کرو، اور اللہ خود فرماتا ہے جنت لو، اللہ خود کہتا ہے جنت لو۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ ایک سوئی مطالبہ کرنا وہ بھی اللہ سے مانگو، سر کی ٹوپی پاؤں کا جوتا درکار ہو تو اللہ سے مانگو، ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، خدا سے مانگو، وہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہاتھ اٹھاؤ، یہ کشکول ہے، ہاتھ اٹھاؤ رب سے مانگو،
رب اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ میرے محبوب نے کہہ دو کہ میں بہت نزدیک ہوں، تم مانگ کے دیکھو تو صحیح، میں دیتا کتنوں، مانگو۔ اور ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں مانگتی، جو نہیں مانگتی، وہ صرف دیکھتی ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے چاہیے کیا؟ صرف حضرت عطار، میں یہ واقعہ اس کے ساتھ ملا کے بیان کروں تاکہ بات ذرا کھل جائے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اپنی اس شاہی میں، اس پوری مملکت میں سب سے مشہور عطار تھے، سب سے اعلیٰ خالص عطر انہی کے، اس وقت سب کچھ خالص تھا، وہ آج کل کے عطار نہیں تھے، یہ غدار ہیں، مکار ہیں، وہ عطار تھے، وہ عطار تھے۔ ایک نوجوان لڑکا گیا، بارش برس رہی تھی، اس نے عطر لیا تو وہ بے توجہی سے چلنے لگا اور اس کی رفتار بڑی بے ڈنگی تھی۔ حضرت عطار نے بلا کے فرمایا بیٹے سنو، دیکھتے نہیں ہو کیچڑ ہے، پھسل جاؤ گے، گرو گے، عطر ضائع ہوگا، نقصان ہوگا تیرا۔ اکڑ کے اس نے جواب دیا، میرے گرنے کا آپ کو اتنا فکر ہے کہ عطر ضائع ہوگا؟ یہ عطر پھر بھی مل سکتا ہے، خود خیال رکھ کے احتیاط سے چلو، میں گر گیا تو عطر ضائع ہوگا، آپ احتیاط کریں، آپ گر گئے تو جہان گر جائے گا۔ وہ صاحب نظر تھے، وہ بچہ صاحب نظر تھا وہ بچہ، لیکن وہ بات کان سے کیا گزری کہ دل کو چیر کے رکھ دیا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل زخمی ہو گیا، متحیر ہو گئے۔ یہ بچہ عمر کے اعتبار سے اتنی بات کہنے والا نہیں، یہ کو اللہ کی طرف سے نیا پیغام لے کے آیا ہے۔ بس اسی وقت منادی کروائی کہ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار، آج اپنا سارا عطر جو کروڑوں کا ہے وہ مفت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی آؤ اور عطار کے پاس اپنے حصے کا عطر لے جاؤ۔ شہر امڑ آیا، قافلہ در قافلہ لوگ آتے اور عطر لے کر بھاگتے جاتے۔ آخر سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے کنارے ہو کے بیٹھ گئے، اور جب بشری تقاضے مر گئے، روحانیت بشریت پر غالب آ گئی اور پستی کی سوچ ختم ہو کے بلندیوں کی پرواز شروع ہو گئی، تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اب وقت ہے مانگنے کا، بولو کیا چاہتے ہو؟ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے، کفر کافر را و دین دیندار را، ذرائے درد دل عطار را، ذرائے درد دل عطار را، ذرائے درد دل عطار را۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ زمین تیری، یہ آسمان تیرا، یہ کافر جانے تو جان، مسلمان جانے تو جان، مجھ سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ایک ہی ہے، اپنا درد دے، اپنا درد دے، اور درد جب انتہا پر پہنچے درد دے کہ ایک میں رہوں اور ایک تو رہے، اور جب ہم آمنے سامنے ہو جائیں
تو عطار پروردگار کی جنموں میں ایسا گم ہو جائے کہ 100 سال میں تلاش کروں کہ عطار کہاں ہے تو نظر نہ آئے، جنموں میں گم ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ صوفیانہ زندگی کا محور اور معیار۔ محور کیا ہے، معیار کیا ہے؟ یہاں تقوی، یہاں طہارت، یہاں تقوی، یہاں طہارت۔ حضرات گرامی، یہی ان کے کام آتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں اور ساری خواہشیں اس کی ذات پر قربان کرتے ہیں، تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں فنا کی منزل میں پہنچا، جب سے میں فنا کی منزل میں پہنچا تو ساری کائنات فنا نظر آتی ہے، ہر جگہ جلوہ الہی نظر آتا ہے، ہر جگہ جلوہ الہی نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، آدمی تھوڑی سی کوشش کرے، اور دنیا میں اگر کوئی بات مشکل ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کس طرح کرو، اپنی خواہشات کا مقابلہ کس طرح کرو گے۔ اگر اپنی خواہشات کا مقابلہ کر سکو، رات دن دنیا 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 دنیا، یہ اور وہ۔ ہاں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ اس گفتگو کا یہ آخری جملہ ہے، ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ ساری دنیا آپ کی ملکیت ہو جائے مگر آپ کا دل ذکر الہی کی لذت کے لیے ہر وقت منہ کھول کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور لذتیں مل رہی ہوں اور سیر نہ ہو، لذتیں مل رہی ہوں اور صبر نہ ہو، کیفیات میں اضافہ اور شدت ہوتی رہے مگر پیاس بڑھتی چلی جائے، فرمایا ساری کائنات کی پر حکومت کرنے والے تم دنیا دار نہیں، اور تم تو خدا کے وہ پیارے انسان ہو جس پر رحمتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کما کے اسی کا ہو جانا برا ہے۔ پیسہ جمع کرنا، دولت جمع کرنا، سونا چاندی جمع کرنا، شاہی مال بنانے، آرام قدر تیار کرنے، عمدہ کھانا کھانا ناجائز نہیں ہے، ہاں مگر یہ سب چیز رکھو پاس، اس شرط کے ساتھ کہ دل خدا کو دے دینا، ادھر سے واپس نہ ادھر سے واپس نہ لانا۔ اور اس کی شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ لا طامع لا جامع لا مانع، لا طامع لا جامع لا مانع۔ یہ ہے پہچان کہ دنیا نہیں آتی تو پریشان ہو کے مرنے والی کیفیت نہ طاری کرو، اور آ گئی تو وہ مانگے تو پھر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ مانگے جانے لگے اس کے نام پر پھر منع بھی نہ کرنا، آتی ہے تو آنے دو، اور جب اس کے نام پر جاتی ہے پھر جانے دو۔ یہ ہے وہ پیاری زندگی، اور زندگی کا معیار بھی یہی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو فضیلت دی ہے، اس فضیلت کا تاج سر پہ رکھنا اور اسے محفوظ رکھنا، اسی کے لیے صوفیانہ زندگی ہے۔ اور صوفیانہ زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کا نام ہے۔ اس حال، کیونکہ اگر کوئی آدمی وہ عمل اختیار کرے تو اس کا نام حال نبی نہیں، اس کا اپنے معیار کے مطابق تصوف رکھا گیا، کیونکہ اگر حال نبی کہتے ہو تو مماثلت آئے گی، اور مماثلت میں عینیت آئے گی، اور عینیت میں بے ادبی ہوگی۔ لہذا اس حال کی جو حقیقت تم پر تھوڑی سی وارد ہوتی ہے اس کا نام رکھ لو، اور نام کیا ہے؟ پاکیزگی، تصوف، صفائی، صوفی، صفا، متصوفین۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حال رسول میں گم ہو گئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا نہیں آپ نے کہ اتنا مال جمع ہوا، اور سین حرم میں اتنا مال جمع ہو گیا کہ اونٹ پر بندہ سوار ہو کے گزر رہا تھا تو اس ڈھیر کے پیچھے وہ چھپے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ اونٹ پر سوار آئے لیکن اس مال غنیمت کے ڈھیر کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن صبح سے شام تک سین حرم خالی تھا، تقسیم فرما دیا۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، فاروق اعظم کا زمانہ، تو آپ مال تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم کر رہے تھے۔
ایک سونے کی سوئی آ گئی تھی، تو آپ ہاتھ میں رکھ کے رونے لگے۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور امیر المومنین کروڑوں کا مال تو تقسیم کر گئے، ایک سوئی دیکھ کے رونے لگے، یہ کسا گیا ہے؟ فرمایا کہ آقا دو عالم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اتنے امانت والے اور دنیا کی غرض سے بے نیاز ہوں گے کہ ایک سوئی تک بھی اپنے پاس رکھنے کے روادار نہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ سونے کی سوئی بھی محفوظ آئی تیرے پاس، وقت بھی آ گیا۔ یہ ہے وہ تماشا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں کہا تھا اور کب، مگر مجھے اپنے لفظ یاد ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ امام کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امام اس وقت سنت رسول کے مطابق خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور سارے لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے اور خدا کے درمیان پھر کوئی بندہ نہ رکھا جائے، کوئی شے نہ رکھی جائے، اور اسی کے سامنے کھڑا ہو تو کائنات صبح و شام اس کے پیچھے کھڑی رہے گی۔ یہ بات سمجھنے کے لائق، یہ صرف مولوی اور صوفی کے لیے نہیں، یہ صرف عالم کے لیے نہیں، یہ ہر اس مومن کے لیے ہے جس کو عشق رسول کے ساتھ وابستگی ہو گئی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو تصوف کی پاکیزہ روایات و کیفیات کا نور اپنے روح میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ